چیزیں ہوتی ہیں تو ایک بندہ آ کے صفر لگا کے اسے 100 بناتا ہے، ایک اور آ کے اسے 1000 بناتا ہے، اور ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ لوگوں کو اپنے اپنے معاملات کرنے کی اجازت دیں۔ یہاں تو لوگ قبروں پہ اذانیں دے رہے ہیں، یعنی اگر قبر پہ اذان ہوتی تو نماز جنازہ سے پہلے اذان ہو جاتی نا، وہ تو نماز تھی، اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ جب نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں ہے تو قبر کے اوپر اذان کہاں سے؟ پھر میت کے ساتھ جاتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ ثابت کیوں، کہتے ہیں آپ کلمے کو نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں کہ کس کس قسم کی چیزیں ساتھ جوڑی نہیں۔ بھئی اگر اسی چیز کے طریقے سے چیزوں کو منوانا ہے تو پھر کل کو ہم کہیں گے کہ آپ جنازے کی اذان اور عید کی اذان شروع کریں، تو یہ کہیں گے نبی الاسلام نے نہیں دی ہے، ثابت نہیں ہے، تو آپ کہیں پھر ہم ان کو پھر یہ کہیں گے کہ پھر آپ تو اذان کو ہی نہیں مانتے، تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں لیکن جدھر ہے وہاں مانتے ہیں نا۔ تو سر ہم بھی وہیں پہ اذان مانتے ہیں جہاں پہ ہے، اور پھر بلکہ وہ انگلی رکھ کے، وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں دیوبند اور بریلوی دونوں کے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ انگلی رکھ کے تلقین کریں۔ وہ جو ڈاکٹر طارق غازی صاحب کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ پڑھ بیٹا، طاہر بیٹا پڑھ، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ دور ہو جائیں، فرشتے آنے والے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بس اس طرح سے چیزیں ان لوگوں نے بنا دی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس طریقے سے کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچایا جا سکتا زبردستی دھونس کے ساتھ۔ میت کے لیے دعا کریں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرے ہوئے شخص کو، میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جو بعد میں بھی جاری ہے۔ کسی نے کوئی مسجد میں پنکھا لگوا دیا، کوئی چٹائی بچھا دی، اور وہ بعد میں بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ قرآن ترجمے والے رکھوا دیے مسجد کے اندر۔ دوسرا فرمایا علم کی بات، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے صحیح مسلم، قیامت تک لوگ اس علم سے نفع حاصل کریں گے تو امام بخاری امام مسلم کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے، اس میں نسائی میں حدیثیں ہیں، پورا ایک ٹاپک ہے۔ میں نے اس پر ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا، ایصال ثواب کے 10 طریقے، جس میں نے بتایا کہ اس طریقے سے آپ میت کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں میرے بھائی یہ پھولوں والا معاملہ کہیں پہ نہیں آتا۔ اس کے ساتھ جتنی جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ جان بوجھ کے میں ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ معاشرے کے اندر جو بدعات ہے نا وہ کلیریفائی ہو۔ ادروائز تو جس کا جو دل کرتا ہے نا وہ اس کے ساتھ، ابھی تو بلکہ ایک اگلی بدعت بھی شروع ہو چکی ہے۔ آپ تو میت گھر میں رکھی ہوتی ہے نا، وہاں پہ بھی لوگ اس کے گرد دائرہ بنا کے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس شخص کی میت کے اوپر کلمہ اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جس نے پوری قرآن کھول کے خود نہیں دیکھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس قرآن پڑھنے سے کیا انٹرسٹ ہوگا جس شخص نے اپنی زندگی میں قرآن کو سیریس نہیں لیا؟ باقی دعا کریں، اللہ سے امید رکھیں، حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی عافیت والا معاملہ فرمائے گا، لیکن ہمارا کام ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اگر کسی کی اصلاح کا کوئی پہلو نکلتا ہو تو نکلے۔ باقی دعاؤں زبردستی کے ساتھ ہم چیزوں کو بنوا نہیں سکتے۔ تو میں نے یہ اوور آل ایک چیزیں کلیئر کر دی۔ تو اس کا اینڈ رزلٹ بالکل یہ ہے کہ پھول ڈالنا ثابت نہیں ہے، ٹہنی لگانا ثابت ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرنا ثابت ہے قبر کے اوپر، اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا ثابت ہے، قبرستان جاتے ہوئے دعا کرنا ثابت ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میت کو نفع پہنچانے کے لیے، کیونکہ اینڈ رزلٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پھول کے ذریعے اس کو نفع پہنچانا، تو وہ پھر جس طریقے سے نفع بتایا گیا اسی طریقے سے آپ ٹھیک ہو گئے۔ وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے۔
کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے عورت سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے, یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ نہیں سکتے, اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے, وہ اجتہادی ایشو ہے, اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہو, زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا, یہ چیزیں اس طریقے سے. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں, ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے اور دوسرا ایکوائرڈ نالج, the knowledge obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے اور بچا جائے. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اہل سنت پاک.com پہ. پر میں نے اشارہ تن گفتگو کر دی ہے, عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہے, اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر دوں. بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com. اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں. ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں, اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب, یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا, اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں, ورنہ وہ بھی دینی پڑے. اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہے کیونکہ میں اس کو مینیج کر نہیں سکتا. تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ. یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی, کیا نکاح ٹوٹ جائے گا, کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. سارے تو نہیں, مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا, ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ہو جائے گا. تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5099 مسلم میں 3568 3568 اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے, جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے, اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جاتی ہے دودھ کے رشتے کے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے, اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں, وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ, اس طریقے سے دادی دادا, اس طریقے سے چچا تایا ماموں, یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23.
بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہے، اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملتی ہے۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہوگی، اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو آپ جو بڑا مرد ہے تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال۔ عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کرے، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل، اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے۔ فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً حرام۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس بھی کروا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے گی، قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا لے۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے، اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا، اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186 کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لوٹیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لوٹیوں سے اولاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر